اسلامی تاریخ میں خانہ جنگیوں نے ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کی ہے۔ خلافت راشدہ کے دور کا اختتام ہوا۔ شیعہ سنی فرقہ واریت، جو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم دراڑ کی مانند چلتی ہے، واضح طور پر سامنے آئی۔ فارس اور شام کے درمیان سرحد دریائے فرات پر مستحکم ہو گئی۔ ان انتشاروں نے خارجیوں اور ان کی انتہا پسندی کو جنم دیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر مسلم مورخین ان خانہ جنگیوں کو فتنۃ الکبریٰ، عظیم فتنے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ میں ایمان کے دور کا اختتام ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس میں ایمان کو بالادستی حاصل تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بنیاد پر اسلامی ریاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تاریخ میں ایسا وقت دوبارہ نہیں آیا جیسا ہجرت کے بعد کے پہلے 40 سالوں میں تھا۔ مختصر وقت کے لیے خدا کی برتری پر ایمان، سپاہیوں کی تلوار اور تاجروں کی دولت پر غالب رہا۔ مدینہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا دارالحکومت تھا، لیکن حکمران زمین پر درویشوں کی طرح چلتے تھے۔ دلوں میں خدا کا خوف اور روح میں آخرت کا تصور رکھتے تھے۔ جبکہ اسلام کا ایمان ایشیا اور افریقہ کے وسیع خطوں میں پھیل رہا تھا، اسے دولت کی طاقت سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ فارس کے وسیع خزانے جو صدیوں کی شاہی حکمرانی میں جمع ہوئے تھے، کچھ عربوں کے لیے ایک ایسی آزمائش بن گئے جس سے بچنا ممکن نہ تھا۔ ایمان اور دولت کے درمیان یہ کشمکش حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور ان کی خلافت کو نگل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لالچ و طاقت کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ جنگ لڑی، لیکن یہ آگ انہیں بھی جلا گئی اور انہی خاصتر سے بنو امیہ کی مورثی حکمرانی ابھری۔ امیر معاویہ اسلامی تاریخ کے پہلے سپاہی بادشاہ تھے۔ ان کے ساتھ ہی اسلامی سیاست مورثی حکمرانی کے زیر اثر آ گئی۔ ان کے قائم کردہ نظام نے 18ویں صدی تک جاری رہنے والا ایک نمونہ پیش کیا، جب یورپ کے تاجروں نے ایشیا اور افریقہ کے مسلمان سپاہی بادشاہوں کو مغلوب کر دیا۔ ایک شاندار سپاہی، ہوشیار سیاستدان اور قابل منتظم معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ میں برابری کا مظاہرہ کیا اور 658 عیسوی میں خود کو خلیفہ قرار دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے فوراً بعد 661 عیسوی میں معاویہ نے مکہ، مدینہ اور عراق پر قبضہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ کوفہ میں حسن ابن علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور وہ 12,000 عراقیوں کی فوج کے ساتھ معاویہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن عراقی اتحادی غیر قابل اعتماد ثابت ہوئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ صلح مدائن 661 عیسوی کے معاہدے میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، بشرطیہ عمومی معافی دی جائے اور انہیں سالانہ 2 لاکھ درہم کا وظیفہ دیا جائے۔ وہ مدینہ واپس چلے گئے اور وہاں ایک عظیم استاد اور امام کے طور پر زندگی گزاری۔ یہ دستبرداری ان خانہ جنگیوں کے پہلے مرحلے کا اختتام تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ شروع ہوئی تھیں۔ یہ معاہدہ معاویہ کے تمام مسلم ریاستوں پر طاقت کو مستحکم کرنے کا باعث بنا۔ معاہدہ مدائن کے ساتھ ہی اقتدار قریش کے بنی ہاشم سے بنی امیہ کی طرف منتقل ہو گیا، جو قریش کی ہی ایک اور شاخ تھی۔ قبل اسلام کے زمانے میں بنی ہاشم خانہ کعبہ کے متولی تھے، جبکہ بنی امیہ امیر تاجر اور مکہ کے دفاع کے ذمہ دار تھے۔ جدید زبان میں بنی ہاشم مذہبی پیشوا تھے، جبکہ بنی امیہ تاجر اور سپاہی تھے۔ بنی امیہ کے نمایاں افراد جیسے کہ ابو سفیان اسلام کے ابتدائی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشن کے سخت مخالف تھے، لیکن فتح مکہ 628 ہجری کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تحت ان دونوں قبیلوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ یہ نوپید اتحاد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک قائم رہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جو خود بھی بنی امیہ سے تھے، کے دوران پرانی رکاوٹ دوبارہ ابھر آئی۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، بنی امیہ کے کچھ افراد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پارسا اور گوشہ نشین طبیعت کا فائدہ اٹھا کر بے پناہ دولت اکٹھی کر لی۔ اس صورتحال نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اقرا پروری کے الزامات لگائے، جو بالآخر ان کے قتل پر منتجب ہوئے۔ اس انتشار کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی امیہ سے تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیاسی طور پہ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کمزور تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھڑکایا اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ جنگ صفین تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ قبیلوں، قوموں، نسل کی بنیاد پر انسانی تقسیم وقتاً فوقتاً دوبارہ سامنے آتی ہے۔ بنی امیہ جو قبل اسلام تاجر و سپاہی تھے، فارس کی فتح شدہ خزانوں سے بے حد مستفید ہوئے۔ دوسری طرف بنی ہاشم نے اسلامی معاشرے کو اسلام کی سادہ اور سخت زندگی پر مرکوز رکھنے کی کوشش کی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک انبی اور ایک پارسا، شرمیلے اور گوشہ نشین بزرگ تھے۔ ان کے دور میں دولت کی طاقت نے اپنے اثرات ظاہر کیے، اور وہ افراد جو اس دولت کا فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں تھے، یعنی بنی امیہ کے تاجر اور سپاہی طبقہ، نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی ہاشم سے تھے، تاریخ کے دھارے کو دوبارہ اسلام کی ابتدائی پاکیزگی کی طرف موڑنے کی کوشش کی، تو ایمان اور لالچ کے درمیان تصادم ہوا۔ اس کے نتیجے میں خانہ جنگیاں ہوئیں، جنہوں نے بنی امیہ کو بنی ہاشم کے خلاف کھڑا کر دیا۔ خانہ جنگیوں کے پہلے مرحلے کا اختتام تاجر سپاہی طبقے کی فتح اور ایمان کی اصولی دور دستبرداری پر ہوا۔ ایک دور ختم ہوا اور ایک نیا دور شروع ہوا۔ ان خانہ جنگیوں نے خارجیوں کو بھی جہنم کر دیا۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، یہ وہ ناراض افراد تھے جو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ سے نکل گئے جب انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ثالثی کو قبول کیا۔ ان کا موقف اگرچہ جمہوری زبان میں بیان کیا گیا، در حقیقت انتہا پسندانہ تھے۔ انہوں نے اپنی گمراہ کن سوچ کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان پر سمجھوتہ کیا۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ خلافت کسی بھی قابل مسلمان کے لیے کھلی ہونی چاہیے، نہ کہ صرف قریش کے لیے۔ خارجیوں کے طریقے خونی تھے، اور انہوں نے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دریغ قتل کرتے ہوئے ایک بے رحم دہشت کا دور چلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ان کے خلاف جنگ کی۔ اگرچہ وہ بار بار شکست کھاتے رہے، لیکن خارجی اگلے 500 سالوں تک اسلامی تاریخ میں ایک سرکش گروہ کے طور پر نمودار ہوتے رہے۔ 14ویں صدی میں انہوں نے اپنے پرتشدد طریقوں کو ترک کیا اور شمالی افریقہ میں آباد ہو گئے۔ کچھ مورخین، جن میں مشہور ابن بطوطہ شامل ہیں، جنہوں نے 1330 سے لے کے 1334 عیسوی کے درمیان شمالی افریقہ کا سفر کیا، انہیں اباضیہ سے جوڑتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدعِ سراہی میں اپنے پرہیزگار اشعار کے لیے مشہور ہیں۔ خانہ جنگیوں نے مسلم افواج کی تیز رفتار پیش قدمی کو روک دیا۔ جبکہ خانہ جنگیاں ختم ہوئیں تو یہ پیش قدمی دوبارہ شروع ہوئی۔ مؤلف بن ابن ابی صفرہ نے موجودہ پاکستان کے سرحدی علاقے فتح کیے۔ سید بن عثمان نے وسطی ایشیا میں سمرقند اور بخارا کو فتح کیا۔ اکبر بن نافع شمالی افریقہ سے بحر اقیانوس تک پہنچ گئے۔ یہی مشہور جنرل تھے جنہوں نے سمندر تک پہنچ کر اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ وہ مزید آگے نہ جا سکا، اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اے خدا،
اگر یہ سمندر میرے راستے میں نہ آتا تو میں تیرے نام کی بلندی کے لیے زمین کے آخری کونے تک پہنچ جاتا۔ یہ اعلان ابتدائی مسلم فتوحات کے جذبے کو بیان کرتا ہے۔ ایمان محرک قوت تھی جس نے ان فتوحات کو ممکن بنایا۔ اسلام نے مسلمانوں کو یہ سکھایا تھا کہ انسانیت آزادی کے لیے پیدا ہوئی ہے اور انسان کو صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ ابتدائی مسلمانوں کی جد و جہد ایک ایسے عالمی نظام کے قیام کے لیے تھی جس میں صرف خدا کے نام کی بلندی ہو اور مرد اور عورت کو جھوٹے معبودوں یا ان ظالموں کی غلامی سے آزاد کیا جائے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے یادگار کامیابی ایک مضبوط بحری بیڑے کی تعمیر تھی جس نے مشرقی بحیرہ روم میں بازنطینی سلطنت کی گرفت کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک بحری بیڑا بنایا گیا اور جندب بن ابن ابی امیہ کو امیر البحر مقرر کیا گیا، جو انگریزی لفظ ایڈمرل کی بنیاد ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کے کئی جزائر فتح کیے گئے اور 671 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ بازنطینی دفاعیں مضبوط تھیں اور یونانی نفطہ یونانی آگ کے استعمال میں مہارت رکھتے تھے، جو جدید نپاپ کے پیش خیمہ تھا۔ محاصرہ طول پکڑنے کے بعد بحری بیڑے میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، جس کے باعث مسلمانوں کو محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ اسی محاصرے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ابو یعقوب انصاری کا انتقال ہوا اور انہیں قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواروں کے نیچے دفن کیا گیا۔ موجودہ دور کے استنبول میں واقع ابو یعقوب کا مزار اس خوبصورت شہر کی اہم ترین زیارت گاہوں میں سے ایک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپاہی تھے اور انہوں نے افواج پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے فوجی ٹیکنالوجی میں جدت کو فروغ دیا۔ انہی کے دور حکومت میں قابل مسلمانوں نے منجنیق ایجاد کی، جو دشمن کے قلعوں پر بڑے پتھر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے فوج کو جدید بنایا، صحرا کی جنگ اور برفانی علاقوں کے لیے خصوصی یونٹس متعارف کرائے، نئے قلعے تعمیر کیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے عربی کتبے والے سکے جاری کیے، جو بازنطینی اور فارسی سکوں کی جگہ استعمال کیے گئے، اور اسی طرح مسلم ریاست کی مالیاتی خود مختاری کا عہدہ آیا۔ مغرب میں کیروان شہر کی بنیاد رکھی گئی، انتظامی ریکارڈ رکھنے کو منظم کیا گیا، پرانے نہری نظام کو دوبارہ کھودا گیا اور نئی نہریں تعمیر کی گئیں۔ پولیس فورس کو مضبوط بنایا گیا اور وہ ڈاک نظام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی استعمال کے لیے قائم کیا تھا، عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور کئی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمات پر بطور کاتب قرآن استعمال کی۔ اس حیثیت میں وہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں، تاہم ایک تاریخی شخصیت کے طور پر ان کے کردار پر اختلافات ہیں۔ ان کی کامیابیاں قابل ذکر ہیں، لیکن وہ ایک ایسے امیر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عوامی طور پر برا بھلا کہنے کی اجازت دی۔ یہ روایت 50 سال بعد خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز 719 ہجری کے دور میں ختم کر دی گئیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ پر اپنے جابر بیٹھے یزید کو مسلط کیا۔